انشاءاللہ نعت تو ہم پڑھتے رہیں گے، کیونکہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کھاتے ہیں، جو جس کا کھانا اسی کا گانا۔ انشاءاللہ نعتیں تو پڑھتے رہیں گے، ماشاءاللہ، جہاں بھی پڑھیں گے، قبر میں بھی پڑھیں گے، قیامت میں بھی پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو جنت میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ عارف بھائی نے ایک فرمائش کی تھی کہ آپ قصیدہ معراج ماشاءاللہ خوبصورت پڑھتے ہیں، تو اگر کچھ ایک دو اشعار اس کے سنا دیں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ آپ اپنے شہر کا جو شب معراج کا اجتماع اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ خوب قصیدہ معراج سننا ملے گا، اور مدنی چینل پر انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں جو اجتماع شب معراج ہوگا اس کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، اس میں شامل رہیں، انشاءاللہ آپ کو قصیدہ معراجی اور بہت ساری نعتیں سننا نصیب ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے اسلام بھی سوال کر رہے ہیں کہ سفر کرتے ہیں، سفر کے دوران کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ سفر کے اندر بھی الحمدللہ کبھی وہ کچھ تحریری کام ہوتا ہے، وہ ہم چیک کرتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور کوئی کام نہیں ہوتا تو اللہ کی رحمت سے وہ یہ مہربان میں نے نام رکھا ہوا اپنے ٹیبلٹ پی سی کا، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو اس سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی کتاب کا مطالعہ کر لیتے ہیں، کبھی ذکر و اذکار کی ترکیب بھی ہوتی ہے، مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن پاک قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں یا ایسے ہی کچھ سنا بھی دیں؟ قرآن پاک تو مسلمان پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھتے رہیں گے اللہ کی رحمت سے۔ سنانے کا آپ نے فرمایا، سنا بھی دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذین آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب یہ بھی اگر ارشاد فرما دیں کہ کتنا معمول ہونا چاہیے، قرآن پاک روزانہ کتنی تلاوت کرنی چاہیے؟ امیر علیہ سنت نے جو شجرہ شریف میں لکھا ہے اس کے مطابق تو روزانہ ایک منزل تو ویکلی قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ مفتی دعوت اسلامی حاجی حافظ قاری فاروق طاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، قرآن پاک کی 7 منزلیں، اگر ڈیلی ایک منزل پڑھیں گے تو ویکلی قرآن پاک ختم ہوگا، ورنہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھنا چاہیے، جتنا دل جمعی کے ساتھ شوق کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب مطلب وہ قرآن پڑھیں اور دل جمعی نہ ہو تو یہ تو ذرا اچھا نہیں، اور امیر علیہ سنت کی طرف سے کم 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا ہے، اور بعد فجر جو مدنی حلقہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر اس کی ترکیب اگر کریں گے، اگر آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں، اور
سننے کے تو اہل ہوتے ہیں، جو بہرے نہیں ہیں وہ سن سکتے ہیں. یہ سنیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کا قرآن پاک ختم ہوگا اور اللہ کے رحمت سے قرآن کی محبت اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی. ماشاءاللہ. کافی اسلام بھائی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں. یہ شفقت شہزاد یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں رہنے والی اسلامی بہنیں بھی کیا مدنی کام کر سکتی ہیں؟ گھر میں رہنے والی اسلامی بہنیں جو ہیں وہ مدنی چینل تو دیکھ ہی سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اور اسلامی بہنوں کا اسلامی بہنوں سے رابطہ تو رہتا ہے. ان کو نیکی کی دعوت دیں، ان کو نماز کی دعوت دیں، گھر میں مدنی ماحول بنائیں. گھر کے اندر جو چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کو نماز سکھائیں، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں. اگر خود نہیں سیکھیں تو خود بھی سیکھ لیں. اسلامی بہنوں کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے 8 مدنی کام ہوتے ہیں. کسی اسلامی بہن سے رابطے میں آ جائیں. اور آپ کے علاقے میں بھی پاکستان میں الحمدللہ تقریباً 6,500 اجتماعات اسلامی بہنوں کے ہوتے ہیں. تو آپ کے محلے میں قریب ہی کہیں اجتماع انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. واکنگ ڈسٹنس پر 2-4 قدم چل کر 2-4 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. وہاں اجتماع میں شرکت کریں. اور اسلامی بہنوں کے لیے کچھ کتب بھی لکھی گئی ہیں. فیضان عائشہ صدیقہ، فیضان ختیجۃ الکبریٰ، فیضان بی بی مریم، فیضان حضرت آسیہ، شان خاتون جنت، پھر فیضان امہات المؤمنین. ان کتب کا مطالعہ کریں. تو جو اسلامی بہنیں کام کر سکتی ہیں وہ اسلامی بھائی نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ. دیکھیں اللہ کی شان ہے. پہلے بچی ہوتی ہے، پھر جب وہ شادی ہوتی ہے تو وہ بیوی بھی بنتی ہے، اس کے بعد وہ ماں بھی بنتی ہے، پھر ساس بھی بنتی ہے. تو یہ سارے اس کے جو ادوار ہیں اس کے اندر وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. بیٹی بڑے بھائیوں کی اور والد اور والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. تو ان کو نیکی کی دعوت دے. چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کو نیکی کی دعوت دے. شادی ہو تو منصوب پر انفرادی کوشش کرے اور اپنی ساس پر انفرادی کوشش کرے. جب وہ ماں بنے تو اولاد کی تربیت کرے، کیونکہ اولاد کی پہلی درسگاہ کہا گیا ماں کی گود. اب وہ ماں کی گود کیسی ہو کہ امام حسین جیسے، غوث پاک جیسے آئیں. ظاہر ہے کہ ماں باپ دیندار ہوں گے تو اولاد بھی دیندار ہوگی. ماشاءاللہ. یہ غلام دین اتاری یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حاجی صاحب عرض ہے کہ ذمہ داران پیشگی اور عملی جدول جمع کروانے میں سستی کرتے ہیں، برائے کرم مدنی پھول عطا فرما دیں. غلام دین بھائی وہ بلالی کابینہ والے ہیں، یہ سوئی والے. جی یہ کرم فرماتے پاک بلالی کابینہ لکھا ہے. ہم بلالی کابینہ ہیں ماشاءاللہ، بلوچستان. ماشاءاللہ. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. پیشگی جدول اور عملی جدول، ایک تو یہ کہ ہم خود پابند ہو جائیں تو اس پر ہمارے ماتحت بھی پابند ہوں گے. دوسرا ترغیبات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو جس پر ہم عمل نہیں کرتے، مگر امیر علیہ سنت ہمیں کہتے تھکتے نہیں، تو ہمیں بھی تھکنا نہیں چاہیے، کہتے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ. یہ نوید احمد یہ پوچھ رہے ہیں کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ قرآن پاک پڑھنے پر خود دل آمادہ ہو. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں سب سے پہلے، کیونکہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کی طرف سے ہے. پھر قرآن پڑھنے کے فضائل جو ہیں نا، یہ آپ پڑھیں سنیں تو اس سے بھی ذہن بنے گا. مثلا قرآن پاک کا ایک حرف تلاوت کیا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور قرآن پاک کو دیکھنا ثواب، قرآن پاک کو ٹچ کرنا ثواب وضو اور غسل کے ساتھ. اور قرآن پاک پڑھنا ثواب ہی ثواب ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو بندہ